خواتین و حضرات، ڈرگ ابیوز کے حوالے سے آپ سے بڑی دل کھول کر بات چیت ہوئی ہے، اور شاید جو ہم عوامل آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اس میں سے بہت سے ایسے ہوں جن پر آپ کو اختلاف رائے بھی ہو، تو ضرور مطلع کیجیے گا مجھے اس بارے میں اگر آپ اس کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہ ایک ناچیز کی، ایک سائیکائٹرسٹ کی، جسے تقریباً 40 سال ہو گئے یہ پیشنٹس کو دیکھتے ہوئے، اور بہت فرسٹریٹنگ میری پریکٹس کا حصہ ہے پیشنٹس اور ڈرگ ابیوز کے ساتھ ڈیل کرنا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ شاید میں نے اتنے دل ٹوٹتے ہوئے بشمول اپنے نہیں دیکھے کسی اور پرابلم میں جتنے ڈرگ ابیوز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پورا پورا گھر ویران، معاشرے میں جو اس کے امپیکٹ ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک سائیکائٹرسٹ کے لیے، ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے لیے آپ سوچئے کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پیتھولوجسٹ کے لیے یا کسی فزیشین کے لیے کسی کینسر کو ڈیل کرنا جس میں اس کے ہاتھ سے ریت نکلتی جا رہی ہے اور جتنا زور سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اتنی تیزی سے وہ نکلتی ہے۔ ایسی فیلنگ آپ کو ہوتی ہے ایز اے سائیکائٹرسٹ جب آپ ڈرگ ابیوز کے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر بات تو تبھی بنے گی کہ اگر اس کے بارے میں میں اور آپ کچھ دل کی باتیں اس حوالے سے بھی کریں کہ میں اور آپ اس کے بارے میں کر کیا سکتے ہیں، وہ کیا رویے ہیں، وہ کیا ٹیکنیکس ہیں جن سے ہم اس کے امکانات کو کم کر سکیں کہ ہمارا ذاتی رول، ہماری ذاتی ایڈکشن کم از کم ختم ہو جائے۔ تو اگر آپ ایک ایسے پیرنٹ ہیں تو اس ایڈکشن کو چھوڑنا، اگر آپ پیپسی ہیں یا پش اوور ہیں جو کہ تو اس کو چھوڑنا، اور اگر آپ باقی 3 میں سے ایک ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تو ان کو چھوڑنا، یہ تو چیزیں ہیں جو آپ کے انڈیویجول لیول پر آپ کو سپورٹ لینی چاہیے، اسی طرح سے جیسے پیشنٹ کو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ اس کو نکالتا ہے اس سچویشن میں سے۔ میں آپ سے جن رویوں کی توقع رکھ رہا ہوں ان ویڈیوز میں، اس میں سب سے پہلا رویہ یہ ہے کہ کم از کم آج کے بعد یہ سوچنا بند کر دیجئے کہ وہ شخص جو ڈرگ ابیوز کرتا ہے وہ کرمنل ہے، وہ ایک مجرم ہے۔ اس رویے سے باہر آ کر اس کو ریپلیس کر لیں کہ وہ ایک ایسی کمپلیکس ڈیزیز میں مبتلا ہے جس کی بنیاد میں یہ برین ہے، لیکن اس کے افیکٹس اس کی باڈی کے اوپر بھی اتنے ہی شدید ہوتے ہیں۔ جب تک آپ یہ شفٹ نہیں لے کر آتے ہیں میری اگلی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اس کو اس وقت ہم نے ایک کرمنل کی طرح ڈیل کرنا شروع کیا ہوا ہے اور یا گناہگار بنا کر رکھا ہوا ہے۔ دو ہی اس کے، یا اس کو شیم کرتے ہیں کہ تم ایک گناہگار انسان، تو بہت بڑے گناہ کر رہے ہو، اور یا پھر یہ کہ تم ایک مجرم ہو۔ ان رویوں سے نکل کر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مریض کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے تو پھر ہم اس مرض کے جو کازز ہیں ان کی طرف ہماری توجہ جانی شروع ہو جائے گی۔ جب جرائم ہوں گے تو اس کے بھی کازز ہیں لیکن ہم بالکل کہیں اور بھٹک جائیں گے۔ اگر ہم اس کو گناہ کے تصور میں لے جائیں گے تو پھر اس کے بھی کچھ عوامل ہیں اور وہ پھر بالکل ہم بھٹک جائیں گے کسی اور راستے کی طرف۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈیزیز ہے تو پھر وہ رستہ کھل جائے گا، جہاں پر اگر ڈیزیز ہو تو پھر اس کے سلوشنز اور اس کی ٹریٹمنٹس بھی اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہ پہلا رویہ ہے جو کہ اچھا، اب یہ ڈیزیز ہے کیا؟ ڈیزیز میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد میں یہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے اس کی فیملی کا ایک بہت بڑا جینیٹک رول ہے، یعنی تقریباً 60% حصہ ڈرگ ابیوز میں جینیٹک ہے، یعنی یہ ایک جین ہے ایک شخص کے اندر جس کی وجہ سے وہ ولنریبل ہے۔ جس طرح سے شوگر کا جین ہوتا ہے، جس طرح سے مختلف اور بیماریوں کا جین ہوتا ہے، ڈیمینشیا کا جین ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک جین ہے ایک شخص کے اندر۔ اس لیے آپ کو فیملیز میں الکوہولکس ملیں گے، آپ کو فیملیز میں ڈرگ ابیوز کے پیشنٹس ملیں گے، اس وجہ سے کہ اس کا ایک جین موجود ہے۔ تو پہلے اس کی جو ایک بایولوجیکل ریالٹی ہے اسے مان لیجیے، اس سے اس کی ٹریٹمنٹ میں بہت آسانی ہو جائے گی آپ کی۔ بایولوجیکل بیسز، ہاں اس کے اندر بہت سارے نفسیاتی پہلو ہیں، بہت سارے سوشل عوامل بھی ہیں، اور بہت سارے اسپریچول کمپوننٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ کا تصور وہ سب نکلتا ہے۔ پہلے سے بنیادی طور پر ایک بایولوجیکل بیماری کے طور پر ریکگنائز کرنا
بہت ضروری ہے. اگر یہ ہم نے کر لیا تو پھر ہماری اگلا جو لیول ہوگا کہ اگر کسی فیملی میں ایسا جین ہے تو کم از کم شادیاں کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری فیملی میں چونکہ جین ہے تو ہم جہاں شادی کریں تو وہاں خدا نخواستہ کوئی اور ایڈکشن کے جین والے لوگ تو موجود نہیں ہیں. تو پھر یہ تو بہت زیادہ وہ ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا والی صورتحال ہو جائے گی. تو اس کا ذرا دھیان کریں کہ آپ جہاں شادی ہو رہی ہے اس میں یہ جین اور زیادہ کنسنٹریٹ نہ ہو جائے. تو یہاں سے شروع. اور پھر اگر ایسا ہو ہی رہا ہے کہ اس فیملی میں یہ جین موجود ہے تو پھر جو معاملہ ہے وہ چائلڈ کنسیپشن، پریگنینسی اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز سے شروع ہوگا. تب جا کے صورتحال سنبھلے گی. اور پھر جب یہ تمام چیزوں پر آپ ہیلپ لیں گے، صاف ظاہر ہے چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز پر ہیلپ لینی، کنسیپشن کے دوران کس طرح کی رویے ہونے چاہیے، اسموکنگ کا کیا رول ہوگا، الکوہل کا کیا رول ہوگا، یہ سارے جو رویے ہیں ان کے بارے میں جس وقت آپ رائے حاصل کریں گی ایکسپرٹس سے تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اس ولنریبلٹی کو ختم کر سکتے ہیں ایٹ دا لیول آف دا ہوم. پرورش کے دوران میں نے ایک شروع کی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی ڈرگ ابیوزز میں سبسٹنسز ہیں وہ یا تو درد ختم کرتے ہیں یا وہ انسان کی جو کانشسنس ہے یعنی جو لیول ہے، سطح ہے اس کی کانشسنس کی، اس کو تبدیل کرتے ہیں یا اس کی پرفارمنس کو بڑھاتے ہیں. تو اگر ایک گھر کے اندر ماحول میں پیرنٹس نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ بہت زیادہ اوور ایمفسس آن پرفارمنس، بہت زیادہ ایمفسس آن گیونگ ایموشنل پین، بہت زیادہ ان ویلیڈیشن یعنی ایک بچے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا، اس کے کمپیریزنز کرنا، اس کو دوسرے کزنز کے ساتھ اور اپنے آپس میں بہن بھائیوں سے ملانے سے جو درد اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ نہ جنریٹ کرنا. اس کو ہر وقت یہ نہ کہتے رہنا کہ تم کسی کام کے انسان نہیں ہو، گھٹیا انسان ہو، یا اس سے غلط توقعات وابستہ کر لینا جبکہ اس کی صلاحیتیں اتنی نہ ہوں جتنی آپ نے. تم تو ہمیشہ فرسٹ آؤ گے، تم تو بورڈ ٹاپ کرو گے، تم تو بس ڈاکٹر بنو گے، تمہاری تو انگلیاں ایسی ہیں، تم تو سرجن بنو. یہ جو غلط توقعات اس سے وابستہ آپ کر لیں گے، توقعات اور اس کی ایبلٹی کے درمیان جو گیپ آئے گا اس میں وہ اپنی پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے ڈرگ ابیوز کرے گا. یہ بہت معمولی چھوٹی چھوٹی سی باتیں لگتی ہیں لیکن اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر گھر کے اندر یہ تو ایک پریونشن کا کمپوننٹ پیدا ہو جائے گا. اگر یہ رویہ آپ نے سنبھال لیا اپنے گھر میں اس سٹیج کے اوپر تو یہ لڑکا شاید بڑا ہو کے یا یہ جو بچی ہے یہ بڑی ہو کر ان سبسٹنسز کو ابیوز نہیں کرے گی. تیسری چیز ڈی کرمنلائزیشن اور گھر کے رویوں میں تبدیلی کے بعد جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ ایک دم کسی ٹریٹمنٹ سے بالکل تبدیل یکسر ہو جائے گا. نہیں، وہ ایک بایولوجیکل بیماری میں ہے. تو کیا ہوا ہے ایسے کہ آپ نے کسی جگہ پہ کسی کو داخل کرایا، اس کی ڈائبٹیز ختم ہو گئی، اس کی ہائپر ٹینشن ختم ہو گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مینیج کرتے ہیں ڈائبٹیز کو، آپ مینیج کرتے ہیں ہائپر ٹینشن کو، اور جو وہ ڈیمیج کر سکتی ہیں بیماریاں اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رویہ اختیار کریں کہ ڈرگ ابیوز جو ڈیمیج کر سکتی ہے اس ڈیمیج کو کم کر لیں. ٹریٹمنٹ ایریڈیکیشن نہیں ہے، ہارم ریڈکشن ہے، کم کرنا ہے اس کو، اور اس کی بایولوجیکل ریالٹی کو سمجھتے ہوئے اس کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈنی ہے جو سیف ہو. تو اگر ایک انٹراوینس ابیوزر ہے ہیروئن کا یا مورفین کا، اور ایک انٹراوین یا انہیلر انہیل کرتا ہے کوئی وہ ڈرگ، تو اس کی ریپلیسمنٹ ہوگی نا جو سیف ہوگی. اس ریپلیسمنٹ سے اس کو ہینڈل کرنا پہلا سٹیپ ہوگا، ریپلیسمنٹ تھیراپی. تو ابھی تک بھی پاکستان میں رواج نہیں پا سکا ہے میتھیڈون ریپلیسمنٹ ٹریٹمنٹ. جو بھی اس کے عوامل ہیں وہ کچھ سیاسی ہیں، کچھ اور محرکات ہیں اس کے، تو وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. اسی طرح سے جو اسٹیمولنٹس ہیں ان کی بھی ریپلیسمنٹس موجود ہیں، وہ بھی کی جا سکتی ہیں. سو ریپلیسمنٹ تھیراپی، ہارم ریڈکشن، یہ ہاٹ سپاٹس کے اوپر ان لوگوں کے تک پہنچنا اور پھر کوشش کرنی کہ ان کی ریپلیسمنٹ سیفر میتھڈ سے، جس سے ہاں کم تو ہو جائے اگر ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ رویہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو ہم سب کا ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا تصور ہے کہ بالکل ختم کر دی جائیں گی ڈرگ معاشرے سے ہمیشہ کے لیے، یہ شاید ایک احمق کا خواب ہے، اور احمقوں کی جنت میں رہنے والے کہیں بہت زیادہ دور نکل نہیں پاتے زندگی میں.
آخری بات جو میں جہاں بات ختم کرنا چاہتا ہوں ڈرگ ابیوز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ ڈرگ ایڈکشن میں ہیں ان کو تنہا نہ چھوڑیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک اپنے لڑکے یا لڑکی کو کسی ریہیب سینٹر میں جمع کرا دیا اور 6 مہینے تک وہ آپ کی نظر سے اوجھل رہے گا تو یقیناً آپ سے اوجھل ہو جائے گا. لیکن اس تنہائی میں جس وقت وہ واپس آئے گا تو اس کے امکانات ڈرگ ابیوز میں جانے کے بہت شدید ہو جائیں گے. اگر اس کا کوئی چانس ہے تو یاد رکھیے وہ سپورٹ ہے. مجھے معلوم ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ کانسٹنٹ کنسسٹنٹ پروویژن آف سوشل سپورٹ ٹو اے ڈرگ ایڈکٹ یہ کتنا بڑا امتحان ہے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، بہت بڑا امتحان ہے. لیکن ہمیں اس امتحان میں اس کے پرچے میں جو سوال ہم نے ڈال رکھے ہیں اپنے رویوں سے، اس کی وجہ سے اس کی ایک پرائس پے کرتے ہوئے اس شخص کو تنہا نہیں چھوڑنا. نہ کسی ڈاکٹر نے تنہا چھوڑنا ہے، نہ کسی گھر والے پیار کرنے والے نے تنہا چھوڑنا ہے، نہ ہی کسی پروفیشنل نے اس کو تنہا چھوڑنا ہے، نہ معاشرے نے تنہا چھوڑنا ہے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس تمام کے باوجود میرا کوئی سہارا ضرور موجود ہے. اور اگر ہم سارے مل کے پھر یہ والی ساری صورتحال میں شامل ہو کر کمپریہنسولی اکٹھے ہو کر ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید وی مائٹ میک مور گینز، اور اس کے امکانات ہیں کہ ہم جیت جائیں یہ جنگ. کسی اور معاشرے میں چند سینکڑوں لوگوں میں سے چند 100 کو یہ پرابلم ہوئی ہے اور ہم چند درجن کو بھی بچا سکیں اس سے، تو میں سمجھتا ہوں اٹ ول بی اے گین. کووڈ میں بھی تو ایسا ہی ہوا نا، ہم نے سب کی جان تو نہیں بچا لی لیکن جن کی بچائی وہ تو اب ماشاءاللہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. لیٹ اس ٹرائی آر بیسٹ. یہ سارے میتھڈز ہیں، ان کو مل کر پھر یونیورسٹیز کو ایک بہت بڑا رول میرے خیال میں پلے کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز بن گئیں. اپنے اپنے قریبی کمیونٹیز میں ڈرگ ابیوز کو ایک پرائیورٹی کے طور پر ریچ آؤٹ کریں. سائیکولوجیکل سینٹرز، سائیکو سوشل سپورٹ سینٹرز کریٹ کریں اور پھر اس قریبی کمیونٹی میں رہنے والے ڈرگ ابیوز کے پیشنٹس کو ریچ آؤٹ کر کے اس کھیل کو دیکھتے ہوئے کہ جو 5 لوگ کھیلتے ہیں، 5 انٹروینشنز کا بھی میں نے ذکر کر دیا، اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم کچھ نہ کچھ درد کو کم کر سکیں گے. بات شروع ہوئی تھی دسمبر میں ہونے والے جو خزاں کے مراحل ہوتے ہیں ایک درخت پر، اس سے کہ ایک پتا جو ایک شاخ پر زرد ہوتا ہے تو اس میں اس پورے درخت کے کا کوئی نہ کوئی رول ضرور ہوتا ہے اس کے زرد ہونے کا. اس زرد پتے کو بہار تک زندہ رکھنا یہ ممکن ہے ان تمام رویوں سے جن کا میں نے ان ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا.